الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 8واں پارہ سورہ اعراف، یہ سورت نمبر 7 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 31۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، خذوا زینتکم، تم اپنے آپ کو سنوارو، زینت اختیار کرو جب بھی نماز کا وقت ہو، عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے تیاری کرو، کھاؤ پیو، فضول خرچیاں نہ کرو کہ بے شک فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بڑی ایک اہم بحث کا حل مطلوب ہے کہ کیا اعتکاف والا غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی آرائش اختیار کرو، اپنی زیبائش اختیار کرو، زینت اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو۔ تو پاکیزگی کا حکم دیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی بندے کو بھی حکم دیا ہے کہ تم خوبصورت بنو، اور خود بھی خوبصورت ہے اور تطہیر کو، پاکیزگی کو، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پاکیزگی کا الگ سے بھی حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ تو موتقف کے لیے غسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ پاکیزگی کا حکم دے رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کا حکم دے رہے ہیں اور زیبائش اختیار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور پھر ایک قاعدہ بھی ہے، فقہ حنفی کا ایک اصول ہے العادۃ المحکمہ، بندوں کی عادت جس چیز کی ہو جاتی ہے، روٹین ہو جاتی ہے، اس میں بھی رعایت آ جاتی ہے۔ یہ ایک فقہی قاعدہ ہے۔ ایک اور بھی قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ حاجات ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں۔ کہ جب کسی چیز، ضرورت تو خیر بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، ضرورت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ممنوع کام اختیار آپ نہیں کریں تو جان کو خطرہ ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، وہ ضرورت شرعی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ بھوک پیاس سے مر رہا ہے، نہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی گھر میں موجود ہے، نہ اسے کچھ دیتا ہے، نہ کوئی ادھار دیتا ہے، نہ کوئی بیچ کر وہ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، دیر از نو اینی تھنگ، اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے سوائے حرام کے، کہ مردار پڑا ہے، شراب پڑی ہے، کوئی حرام چیز پڑی ہے، تو پھر وہ حرام چیز بھی کھا لے گا جان بچانے کے لیے، کہ کہیں مر نہ جائے، عقل مختل نہ ہو جائے، صرف جان بچانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، صحت بنانے کے لیے نہیں، تو اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے نظریہ ضرورت۔ یا اگر کوئی بندہ فائر لے کے کھڑا ہے اس کے اوپر، اسے کہتا ہے کہ یہ حرام کام کر، نہیں تو میں نے تجھے فائر مار دینا ہے، تجھے میں شوٹ کر دوں گا، اور پھر اسے، جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ صرف دھمکا نہیں رہا، اگر میں نے کہنا نہ مانا تو یہ کر بھی دے گا ایسا، اور پھر بچ سکتا بھی نہ ہو، بھاگنے کا راستہ نہ ہو،
اس طرح اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور دھمکی دے رہا ہے، اور وہ قادر ہے کہ جو دھمکا رہا ہے ویسا کر دے گا، تو پھر اس کے کہنے پر اگر کوئی بندہ وہ ناجائز کام بھی کرتا ہے، بشرطے کہ یہ کسی اور کو آگے شوٹ نہ کروا رہا ہو، کسی اور کا ایسا نقصان نہ کروا رہا ہو جو جانی بدنی نقصان ہو، تو پھر یہ اگر ڈرانے والے دھمکانے والے کی دھمکی پہ اگر کچھ کرتا ہے تو یہ شرعی معذور سمجھا جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں نظریہ ضرورت۔ اس سے کم درجے میں ہوتا ہے نظریہ حاجت، کہ جان تو نہیں جا سکتی، کوئی عضو تو نہیں جا سکتا، لیکن انتہائی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے، زندگی گزارنا آپ کے لیے انتہائی اجیرن ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں نظریہ حاجت۔ تو جس طرح نظریہ ضرورت میں ممنوعات کی اجازت ہو جاتی ہے، نظریہ حاجت میں بھی کچھ ممنوعات کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اعتکاف پہ بیٹھا ہے اور پھر اس کی پہلے روٹین میں عام عادت یہ ہے کہ وہ روزانہ نہاتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ماحول میں ایک سلسلہ ہے کہ روزانہ نہاتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ روزانہ نہاتا ہے، اعتکاف پہ بیٹھ گیا ہے، اب وہ نہا نہیں رہا، اس کے جسم پہ خارش ہو گئی ہے، اسے الجھن سی ہو رہی ہے، اس کے جسم میں لگ رہا ہے، اسے تعفن سا ہو رہا ہے، اسے سمیل سی پسینے کی آنے لگ گئی ہے، تو ایسی حالت میں کیا غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس سے متعلق ہم بتانے جا رہے ہیں کہ غسل دو طرح کا ہے۔ ایک تو ہے غسل واجب، کہ اگر واجب ہو جائے معتکف پر وہ تو غسل کر سکتا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ ہاں دوسری چیز ہے یہ غسل جو غسل برودت کہہ لیں، غسل نظافت کہہ لیں، صفائی حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، تو اس کا جو کانسیپٹ ہے پھر یہ ہے کہ جہاں آپ کی اعتکاف گاہ ہے یا تو آپ کو وہیں اٹیچ سہولت کوئی میسر ہوگی، یا پھر آپ کو کہیں فاصلے پہ جانا پڑے گا، اعتکاف گاہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اگر جس کمرے میں آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اس سارے کمرے کو آپ نے اعتکاف گاہ اپنا قرار دیا ہوا ہے، اس میں اٹیچ بات ہے تو وہ کمرے میں شامل ہے، وہاں آپ غسل کر سکتے ہیں، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ وہ کمرے کا حصہ ہے اور سارا کمرہ ہی آپ کی اعتکاف گاہ ہے، تو وہ جائز ہوگا۔ یہ انٹرنل بات۔ اسی طرح ایک اور بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد کے صحن میں اندرون مسجد ہی اگر وہ جیسے پلاسٹک کے بڑے بڑے وہ ٹب سے ہوز بنے ہوتے ہیں وہ آپ رکھیں، اس میں کھڑے ہو کے آپ نہا لیں، تو نہ آپ مسجد سے باہر ہیں اور آپ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے انٹرنل بات ہوتا ہے، اٹیچ بات ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس طرح سے نہائے۔ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے، گرمیوں میں مسجد واش کی جاتی ہے تو وہیں پہ پائپ لگا کے نہایا جا سکتا ہے۔ ہاں مسجد کا وقار مجروح نہ ہو، وہاں کوئی ایسا شور شرابہ، ایسی کوئی کیفیت نہ بنائی جائے، تو یہاں بھی اس انداز میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف یہ ہمارے سامنے ہے، بخاری شریف کا باب ہے، باب نمبر 1278 اور حدیث نمبر ہے 1913۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو میں حالت حیض میں کنگھی کر دیتی تھی، حالانکہ آپ مسجد میں ہوتے تھے۔ حضور اعتکاف میں بیٹھے ہوتے، اپنا سر مبارک حجرے کی طرف فرما دیتے، آپ فرماتی میں حجرے میں بیٹھی ہوتی تھی، حضور مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، الماری سے دروازے سے حضور سر مبارک پیچھے کر دیتے، میں حضور کو کنگھی بھی کر دیتی اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی دھو دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعتکاف پہ ہوتے، حضرت عائشہ آپ کا سر مبارک دھوتی بھی اور کنگھی بھی کرتی، جس سے انٹرنل بات کا جو کنسیپٹ ہے بڑا واضح طور پہ ہمیں مل رہا ہے، اٹیچ بات والا، کہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات فاصلے پہ ہے، جیسے مسجدوں کے بات ہے، فاصلے پہ ہو تو کس انداز میں غسل کر سکتا ہے؟ تو اس میں ہماری تجویز ہے
کہ وہ ترتیب اگر ذہن میں رکھی جائے تو شاید کہ ساروں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ چند صورتوں میں موتقف غسل کر سکتا ہے۔ جب غسل واجب ہو تب بھی کر سکتا ہے، جب گرمی کی شدت اس قدر ہو کہ موتقف کا دل بہت گھبرائے، بے ہوش ہو جانے کا خدشہ ہو، یا اس وقت بے ہوش ہو جانے کا، یا بہت زیادہ گھبراہٹ کا، یا بہت زیادہ پسینے کا تعفن سا محسوس ہو رہا ہو، یا بدن پہ خارش ہو جائے اور کوئی دوائی آپ لگا لیتے ہیں خارش کی بدن پر، اور ماہر طبیب یہ تجویز کرتا ہے کہ دوائی کے بعد نہانا ہے ورنہ مرض بڑھ جائے گا یا مرض میں افاقہ نہیں ہوگا، تو اس وقت نہانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جب موتقف کے بدن سے پسینے کی بدبو ہو، شدید تعفن ہو، عبادت میں یکسوئی نہ رہے، جماعت سے نماز پڑھے تو دوسرے نمازی بھی کراہت محسوس کریں، عجیب فیل کریں، برا محسوس کریں، تو اس کا حل یہ ہے کہ اولاً تو گیلا تولیہ کر کے سارے بدن کو صاف کر لے، پاؤڈر وغیرہ پرفیوم کا استعمال کر لے، تو یہ تعفن بھی دور ہو جائے گا اور نہائے گا بھی نہیں۔ لیکن اس سے بھی اگر دور نہ ہو تو پھر غسل کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کرے، طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ بے وضو ہو تو وضو حاجت شرعی ہے اس کی، وہ اس نے کرنا ہے۔ جب بندہ بے وضو ہو تو وضو کی بجائے ڈائریکٹ غسل کر لے، تو غسل میں چونکہ سارا بدن دھل جانا ہے اور بعد میں الگ سے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وضو کی حاجت آپ کو اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو پہلے آپ وضو نہیں کریں، آپ ڈائریکٹ وضو کی نیت سے غسل ہی کر لیں، نہا لیں، تو وضو والے اعضاء دھل گئے، آپ کا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ ہاں، اس غسل سے پہلے یا بعد میں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس انداز میں اگر غسل کیا جائے گا تو بھی اعتکاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ھذا القول ما عندی، یہ جو آخری وضاحت ہے یہ ہماری طرف سے ہے، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو یہ یقیناً یہ ہماری طرف ہی سے منسوب کیا جائے، اور اگر کوئی بھلائی اور اچھائی ہے تو وہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں اللہ رسول کی، بلکہ سب سے پہلے اللہ رسول کی عطا کی طرف اسے منسوب کیا جائے۔ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ کتاب ہے ہماری احکام رمضان معاشری مشاغل، اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دیے ہیں، اور یہ بھی اگر کسی کے پاس میسر ہو، موجود ہو، تو اس سے بھی رہنمائی لے سکتا ہے، کہ اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔